جزاک اللہ، اور وہ لمحہ مبارک پہ چھڑی لگاتا تھا اور میرا امام روضہ رسول کا رخ کر کے کہتا تھا کہ نانا یہ وہی ہے نا جس کی نان برداری کیا کرتا تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ کسی نے پوچھا تھا سید سجاد سے، مولا یہ بتائیے کیا آپ کی پھوپھی کربلا میں تھک گئی تھی کہ مقتل میں 9 مرتبہ بیٹھی، 9 مرتبہ اٹھی؟ فرمانے لگے وہ تھکنے والی نہ تھی، پوچھنے والے ہوا اس طرح کہ 9 جگہ پتھروں کا ڈھیر تھا، جب بھی پتھروں کا ڈھیر بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، دیکھیں پتھر ہٹائے جاتے ہیں نا ہاتھوں کے ساتھ، اور بیویوں کے ہاتھ پس گردن باندھے گئے تھے۔ اللہ اکبر، یہی تو وجہ ہے کہ راوی نے لکھا کہ سوقتت زینب عن الجمل کما سوقت العباس عن الفرس۔ زینب پشت ناقہ سے یوں گری جیسے ام المنین کا بیٹا گھوڑے کی زین سے گرا۔ اے پوچھنے والے، 9 جگہ پر پتھروں کے ڈھیر تھے، جب ڈھیر اٹھا کے میری پھوپھی دیکھتی تو یہ کہہ کے آگے بڑھ جاتی یہ تو میرا حسین نہیں۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد کی مصیبتیں بڑی عجیب ہیں۔ ایک مصیبت ذرا سنیے شہر حمص کی، اس سے آگے میں شہر نہ جاؤں، صرف ایک روایت آج سن لیجئے۔ شہر حمص شام میں ہے، اللہ آپ کو لے جائے، آپ جائیں وہاں پر، وہاں باہر ایک فصیل تھی، اس شہر کے باہر دیوار تھی، اور صدر دروازہ قیلولے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے بند ہو جاتا تھا۔ جب آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ وہاں پہنچا تو شمر ملعون نے اپنے لوگوں سے کہا تم یہاں خیمے لگاؤ، 2 گھنٹے سستاؤ، اور میری آقازادیوں کو ایک سوکھے درخت کے نیچے بٹھا دیا اور سوکھے درخت کے اوپر حسین کا سر لٹکا دیا تاکہ ان کے زخموں پہ نمک چھڑکا جاتا رہے۔ اور ادھر اس نے اپنے غلام سے کہا ہاتھ میں تازیانہ دے کر کہ ہر ایک سائے میں جا سکتا ہے، اس بیمار کو سائے میں نہ جانے دینا۔ میرا بیمار امام سر جھکا کے گھنٹے سے زیادہ بیٹھا رہا، مگر ہتھیار تب گئے، بیڑیاں تب گئی، زنجیر تب گئے، آنی توق تب گیا، بدن میں حاملے پڑ گئے، تو میرا بیمار امام لنگر اٹھا کے ایک مرتبہ اس خیمے کی اوٹ میں آیا جس میں ملعون شمر سو رہا تھا، اس کو یہ لنگر کا آواز پہنچا، وہ باہر نکلا، اس نے اپنے ہاتھ میں تازیانہ پکڑا، جلدی سے سیدہ زینب پڑھی اور کہا ظالم میرے بھتیجے کے تازیانہ نہ مارنا، میرا بھیا وقت آخر اپنے بیٹے کی سفارش کر کے گیا تھا، ہمیں وصیت تھی اس بیمار کا خیال رکھنے کی۔ اور سیدہ زینب نے عجب سوال کیا، امام کہنے لگے شمر میں یہاں دیر تک بیٹھنے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا تھا کہ میں ہتھیار جو ٹھنڈے ہو جائے، آملے میرے ختم ہو جائیں۔ اس نے کہا ممکن نہیں، آپ سائے میں بیٹھے۔ ادھر سے سیدہ زینب نے عجب جملہ کہا، اللہ کسی کو اتنا غریب نہ کرے، بس میں ختم کر رہا ہوں مجلے، جتنی علی کی بیٹی شہر حمص میں ہو گئی، کہتی ہے شمر تیرا یہ حکم ہے نا، ہمارا بیمار قدرتی سائے میں نہیں بیٹھ سکتا، ہاں میرا یہی حکم ہے، ٹھیک ہے اگر ہم علی و بطول کی بہو بیٹیاں اپنے بیمار کے اوپر سایہ بنا دے پھر تو تجھے کوئی اعتراض نہیں۔ زینب ام کلثوم رقیہ و لبابہ اور رباب و لیلہ ان بیویوں نے سایہ بنایا، اور میرا بیمار امام بار بار رخ کرتا اپنے نانا کے روزے کا، نانا